apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of St. Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं. ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं. सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की. मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल करें. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है. पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को. तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है. दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो. गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है. कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा. ये वेद में भी लिखा है. वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी. उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है. अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं. आप सोचे मैं दिल में मानती हूँ खुदा है, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है. अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूँ मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूँ ना कुछ, दिल में करता हूँ, लेकिन खिदमत करता हूँ दूसरे किसकी, तो ये गलत है. हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए. दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में. आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है. बहुत अच्छा सवाल. मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है. अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं. अगर 5 चीजें मिलते जुलते हैं तो जो चीज मिलते जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें. जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे कि मैं से. ताला विला कल में तिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है.
تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 3 = 4, 2 + 3 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے, وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا, آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے, گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتہ نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتہ لگ گیا تو کون پی گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. مائک نمبر 1 سے برائے کرم سوال کریں. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا, پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر, اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے. مائک نمبر 2 سے سوال کریں. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی, تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے,
قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں.